إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. حضرات محترمین، اسلام کے اندر نماز سے پہلے طہارت کو بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ وَسَيَابِكَ فَطَهِّرْ. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، جب دوسری وحی آتی ہے تو فرمایا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کہیں اللہ کے نبی کو مدثر مزمل کا، اور یا ایھا المدثر اس صورت کے نبی کو ثیاب کا فطہر، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے کپڑے کو پاک کر لیں. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، جب نماز پڑھیں، اللہ کی یاد کریں، اللہ کی فکر کریں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے کپڑے کو پاک کر لیں. کپڑے پاک کرنے کے بعد پھر آپ اپنے بدن کو پاک کر لیں. یعنی نماز کے ارکان، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، جب تک ہم نماز کے ارکان میں، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات پر عمل نہیں ہوگا، تب تک ہمارا نماز قابل قبول نہیں ہوگا. آج ہم دنیا کے اندر سب کچھ سیکھتے ہیں، اگر نہیں سیکھتے ہیں تو ہم دین نہیں سیکھتے، اگر نہیں سیکھتے تو ہم نماز نہیں سیکھتے، اگر نہیں سیکھتے تو نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کو نہیں سیکھتے. سب کچھ سیکھتے ہیں، گھر کیسے بنانا ہے، بلڈنگ کیسے بنانا ہے، دکان کیسے کرنا، مکان کیسے کرنا، کاروبار کیسے، سب کچھ سیکھتے ہیں. اگر نماز کی باری آتی ہے تو ہماری نانی بن جاتی ہے، نماز سیکھنے کو، پڑھنے کو کوئی موقع نہیں. بس آیا مسجد میں کھڑے کر 2-4 ٹھکے مار دیا اور ہاتھ اٹھایا، پیر اٹھایا، بس چل دیا. نہ واجب کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ، نہ شرائط کا پتہ، بس نماز ہو گئی. میرے محترم، اگر ہم نماز کو نماز کے طریقے پر، نماز کی جو فرائض ہے، نماز کی جو واجبات ہے، نماز کی جو شرائط ہے، نماز کی جو سنت ہے، نوافل ہے، نماز کو اگر نماز کے طریقے پر نہیں پڑھا، یہ نماز ہمارے لیے لعنت کرے گا، ملامت کرے گا، اور سیاہ کپڑا میں گول لپیٹ کر منہ پہ مار کے چلا جائے گا. ہم نے آسان سوچ رکھا ہے کہ جیسے جاؤ نماز پڑھو. نماز کے لیے پہلے آدمی پاکی کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی کن چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھو، مرد ہے تو وہ 2 چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے. ایک، احتلام کی حالت میں، رات سوتے وقت اس کو نیند کے اندر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور منی خارج ہو گیا، جس کو ہم بولتے ہیں احتلام، نائٹ فیل. دوسرا، جنوبی ہونے کی حالت میں، یعنی جب بیوی سے صحبت کرے، بیوی سے میل جل کرے، تو اس وقت جو جنوبی ہوتا ہے، ان 2 صورتوں میں مرد پر غسل واجب ہو جاتا ہے. عورتوں کے لیے ایک تو یہ کہ وہ حیض سے جب پاک ہو، اس حالت میں غسل کرنا واجب اور ضروری فرض ہے. اسی طرح جب وہ نفاس، حیض یعنی جو ماہواری خون آتا ہے، مہینے والا جو خون آتا ہے، اس میں حیض بولتے ہیں، اس کو پیریڈ بولتے ہیں، اس کو MC بولتے ہیں. اور ایک وہ خون جو نفاس والا، یعنی بچہ کی ولادت کے اندر جو جس دن بچے کی پیدائش ہے 40 دن تک لے کر، وہ نفاس بولتا ہے. جب 40 دن پور جائے، 40 دن کے بعد جو نفاس کا خون بند ہو جائے، اس عورت پر غسل کرنا فرض اور ضروری ہوتا ہے. اسی طرح عورت جب اپنے شوہر سے ملے، وہ بھی جنوبی ہو، اس حالت میں اس پر غسل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے. یہ 2 صورتیں مردوں کے لیے، 3 صورتیں عورتوں کے لیے ہو گئی. آتی ہے کہ نہ وہ غسل کے فرائض کیا ہے. آج ہم غسل تو کرتے ہیں لیکن غسل کے فرائض عمل نہیں کرتے. تو غسل کے ہمارے لیے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3. پہلا فرض کیا ہے کہ 3 بار کلی کرنا. یہ لفظ جو 3 ہے، یہ سنت ہے. ایک بار کوئی کلی کر لیتا ہے تو غسل فرض زیادہ ہو جائے غسل کا، لیکن 3 بار کرنا سنت ہے. 3 بار منہ بھر کر کیا کرنا؟ کلی کرنا ہے. دوسری چیز، 3 بار ناک کی جو نرم ہڈی باشد ہے اس کو پانی پہنچانا ہے. 1 بار کرنا فرض، 3 بار کرنا سنت ہے. اگر کوئی نماز کی حالت، اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو، وہ آدمی گرگرا بھی نہ کرے اور ناک کے نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ اور شبہ ہو سکتا ہے. 2 چیز فرض. تیسری فرض یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک پانی کو بہائے. اگر 1 بار برابر کہیں سوکھا خشک رہ جاتا تو غسل نہیں ہوگا.
یہ غسل کا فرائض ہے. جب تک ہم ان 3 فرضوں پر عمل نہیں کریں ہمارا غسل نہیں ہوگا. اس کے بعد آتی ہے نماز کے لیے وضو. کہ نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ کنجی ہے. نماز کے لیے وضو کنجی ہے. جب تک ہمارے پاس چابی ہے تب تک ہم تالا نہیں کھول سکتے. تو نماز میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وضو کریں. وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 4. جب تک ہم ان 4 فرائض پر عمل نہیں کریں ہمارا وضو نہیں ہوگا. جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. آج کل ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو بھی فرض ہے کرنا. ایک کان کی لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا وضو کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے. ایک بار دھونا فرض، 3 بار دھونا سنت. دوسرا فرض ہاتھ یہاں سے لے کر کونیوں سمیت تک دھونا. دونوں ہاتھ 3 بار دھونا سنت، 1 بار دھونا فرض. دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. تیسرا فرض یہ جو سر ہے، سر کے چوتھائی حصے کو مسح کرنا فرض ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر کو 4 حصے میں تقسیم کر لو، بانٹ دو، اور اگر ایک حصے کو مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا. لیکن صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیا. پورے سر کا مسح کر لیں تاکہ جتنے بھی ائمہ حضرات تمام کے نزدیک مسح ہو جائے. اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بال کا مسح کر لیا مسح ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر کا چوتھائی حصہ کو مسح کر لیتا ہے تو مسح ہو جائے گا. لیکن بہتر صورت کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض ہے یہ جو ٹخنوں سمیت پیر دھونا. ہم لوگ گھٹنوں کو ہٹوا نہیں بلکہ ٹخنوں سمیت کیا کرنا؟ پیر دھونا. 3 بار دھونا سنت، 1 بار دھونا فرض. یہ وضو کے فرائض ہے. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم نماز کو قائم کرو تو کیا کرو؟ پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، پھر اس کو اپنے ہاتھ کو دھو لو، پھر سر کا مسح کر لو، الی الکعبین اپنے دونوں پاؤں کو کعبے تک یعنی ٹخنوں تک دھو لو. یہ وضو کے فرائض ہیں. ہم تمام مسلمان سے گزارش کرتے ہیں جہاں آپ سب کچھ سیکھتے ہیں وہاں دین سیکھیں. میرے دوستوں اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے اور ہم نے غسل کو فرض مطابق، وضو کو فرض مطابق، نماز کو فرض مطابق نہیں کریں گے، نہیں پڑھیں گے، زندگی بھر آپ غسل کر لیں، زندگی بھر وضو کر لیں، زندگی بھر نماز پڑھ لیں، اگر آپ کسی مسئلے مفتی سے مولوی سے مسئلہ معلوم کریں گے وہ تو یہی کہے گا آپ کی نماز نہیں ہوئی. اللہ اگر قبول کرے ان کی مرضی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو وضو کے فرائض ہیں، جو غسل کے فرائض ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. باقی جو نماز کے فرائض ہیں، نماز کا ارکان شرائط واجب ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں یہ چیزیں آپ کو بتلائی جائیں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.